زمانہ قدیم کی بات ہے۔ بغداد کے ایک پرانے بازار میں احمد نام کا ایک دکاندار رہتا تھا۔ اس کی دکان شہر کے پرانے دروازے کے قریب تھی، جہاں دن بھر زندگی کی چہل پہل رہتی تھی۔ دکان کے اندر لٹکی ہوئی کھجوروں کی ٹوکریاں اور رنگ برنگے پھولوں کے ڈھیر لوگوں کو روکنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ احمد کی آنکھوں میں ہمیشہ نرمی اور چہرے پر عجیب سی روشنی رہتی تھی۔ لوگ کہتے کہ یہ دکاندار نفع کماتا ہے، مگر اس کے نفع کی خوشبو دلوں تک پہنچتی ہے۔ اس دن بھی بازار میں بہت زیادہ گرمی تھی، سورج اپنی شدت دکھا رہا تھا اور ہوا میں گرد بڑھی ہوئی تھی۔ احمد دکان پر بیٹھا پھلوں کو ترتیب دے رہا تھا کہ ایک گاہک آیا۔ اس کے لباس سے لگتا تھا کہ وہ کسی معزز گھرانے کا فرد ہے۔ اس نے پھلوں پر نظر ڈالی اور کہا، بھائی احمد، آج کیلے کتنے کے دیے؟ احمد نے مسکرا کر جواب دیا، 12 درہم درجن اور سیب 10 درہم۔ گاہک ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ لے نہ لے، اتنے میں ایک عورت دکان پر داخل ہوئی۔ چہرے پر پردہ تھا، مگر چال میں تھکن اور لہجے میں شرافت جھلک رہی تھی۔ اس نے آہستہ آواز میں کہا، بھائی مجھے 1 درجن کیلے دے دو، کیا بھاؤ لگاؤ گے؟ احمد نے ایک نظر اس پر ڈالی اور نرم لہجے میں کہا، تمہارے لیے 3 درہم درجن، اور اگر سیب بھی چاہو تو 2 درہم درجن۔ عورت نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے کہا، الحمدللہ۔ اس کی آواز میں ایسا سکون تھا جیسے کسی بھوکے دل کو امید کا ٹکڑا مل گیا ہو۔ اس نے اپنی چادر کے کونے سے چند سکے نکالے، پھل لیے اور جاتے ہوئے زیر لب کہا، اللہ تیرا شکر ہے، میرے بچے آج خوش ہو جائیں گے۔ اس دوران پہلا گاہک احمد کو سخت نظروں سے گھورنے لگا۔ اس کے دل میں غصہ بھڑک اٹھا کہ ابھی مجھ سے 12 درہم مانگے اور اسی چیز کے 3 درہم اس عورت سے۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ احمد نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا اور ہلکا سا اشارہ کیا، جیسے کہہ رہا ہو، ذرا صبر رکھو، ابھی سب سمجھاتا ہوں۔ عورت چلی گئی۔ اس کی چال میں خلوص اور عزت کی جھلک تھی۔ اس کے جانے کے بعد دکان کے باہر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، جیسے فضا بھی اس کے صبر سے متاثر ہو گئی ہو۔ گاہک ابھی بھی خاموش کھڑا تھا، مگر اس کے چہرے پر سوال صاف لکھا تھا۔ آخر وہ صبر نہ کر سکا اور تیز لہجے میں بولا، احمد، یہ کیسا انصاف ہے؟ مجھ سے تم نے 12 درہم مانگے اور اسی درجن کے 3 درہم اس عورت سے۔ کیا تم نے میرے چہرے پر دولت دیکھی اور اس پر غربت، اس لیے قیمت بدل دی؟ احمد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بھائی تمہارا سوال بجا ہے، مگر تم جو دیکھ رہے ہو وہ محض خرید و فروخت نہیں ہے۔ وہ عورت جسے تم نے ابھی دیکھا، اس کے 4 یتیم بچے ہیں۔ اس کا شوہر وبا کے دنوں میں فوت ہوا، تب سے وہ خود محنت کر کے بچوں کا پیٹ پالتی ہے، مگر کسی سے مدد لینا اس کے مزاج میں نہیں۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ اسے کچھ دے دوں، مگر اس نے ہر بار یہی کہا، میں بھیک نہیں لیتی، جو چاہے دام کے ساتھ خریدوں گی۔ تب سے میں نے یہی طریقہ نکالا کہ جب وہ آتی تو میں اسے کم قیمت میں پھل دے دیتا ہوں۔ اسے لگتا ہے کہ وہ خرید رہی ہے، مگر دراصل میں اپنی تجارت اللہ کے ساتھ کر رہا ہوں۔ احمد کے لہجے میں ایسی نرمی تھی جو دل کے اندر اتر جاتی۔ گاہک خاموش ہو کر اسے دیکھتا رہا۔ بازار کی آوازیں جیسے جیسے چھپ گئی۔ احمد بولا، میں جانتا ہوں کہ اللہ کے نزدیک عزت کسی مال سے نہیں بلکہ نیت سے ملتی ہے۔ اگر میں اس عورت کو یہ احساس دوں کہ وہ دوسروں پر بوجھ ہے تو شاید میں اس کے ایمان کو ٹھیس پہنچا دوں، اس لیے میں اس کا بھرم قائم رکھتا ہوں۔ وہ آتی ہے، مسکراتی ہے اور الحمدللہ کہہ کر چلی جاتی ہے۔ میں اس شکر کے الفاظ میں وہ برکت پاتا ہوں جو سونے چاندی میں نہیں۔ گاہک کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے، وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ احمد نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تم شاید یقین نہ کرو، مگر جس دن وہ عورت آتی ہے اس دن میری فروخت دگنی ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قافلے والے اچانک میری دکان پر رک جاتے ہیں اور بڑی خریداری کر جاتے ہیں۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ سب اسی عورت کی دعا کا نتیجہ ہے۔ احمد کے لیے لہجے میں سچائی کی چمک تھی، وہ چمک جو صرف اس دل سے نکل سکتی ہے جو خلوص کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ گاہک کی نظریں نیچے ہو گئی۔ اس نے آہستگی سے کہا، احمد، تو واقعی خوش قسمت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کماتے ہیں اور ہمارے پاس بہت دولت ہے، مگر اصل دولت تو تیرے پاس ہے۔ قسم سے لوگوں کی ضرورت پوری کرنے میں جو لذت ہے وہ دنیا کے کسی نفع میں نہیں۔ احمد کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے دھیرے سے کہا، بس بھائی، یہی تو اصل سودا ہے، ایسا سودا جو بازاروں میں نہیں بلکہ دلوں میں ہوتا ہے۔ اس وقت سورج ڈھلنے لگا تھا، روشنی سنہری ہو کر دکان کے تختے پر بکھر گئی۔ احمد نے آسمان کی طرف دیکھا، تسبیح کا دانہ تھاما اور دل ہی دل میں کہا، اے اللہ، تو گواہ رہنا، میں نے آج پھر تیرے نام کا سودا کیا ہے۔ شام ڈھلی، بازار آہستہ آہستہ خالی ہونے لگا۔
پرندے اپنے گھونسلوں کو لوٹ گئے۔ احمد اپنی دکان پر خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے ذہن میں اس عورت کا چہرہ بار بار ابھر رہا تھا، وہ چادر میں لپٹا ہوا صبر، وہ لہجہ جس میں شکر چھپا تھا، اور وہ دعا جو جاتے ہوئے اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہی تھی۔ احمد کے دل میں خیال آیا، شاید اللہ اپنے فضل کے دروازے ایسے ہی بندوں کے ذریعے کھولتا ہے۔ نیکی کا اصل لطف دینے میں نہیں بلکہ دیتے وقت کسی کا دل پہچاننے میں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بھوکے ہیں مگر ان میں عزت نفس زندہ ہے۔ اگر کوئی ان کی مدد اس طرح کرے کہ ان کی عزت قائم رہے تو یہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ احمد نے ہاتھ جوڑے اور دل ہی دل میں دعا مانگی، یا اللہ مجھے ہمیشہ ایسا ہی رکھ کہ میں دینے والا رہوں مگر کسی کے دل کو دکھائے بغیر۔ اگلی صبح فجر کی اذان کی آواز فضا میں پھیلی۔ احمد حسب معمول مسجد سے واپس آ کر اپنی دکان کے سامنے جھاڑو دینے لگا۔ اس نے ترازو صاف کیا، ٹوکریوں میں پھل نئے انداز میں رکھے اور ایک چھوٹی سی لکڑی کی پیٹی کھولی۔ ایک پیٹی میں وہ چند سکے رکھتا تھا جنہیں وہ اللہ کی تجارت کہتا تھا۔ یہ سکے وہ ان عورتوں یا بوڑھوں کے لیے بچا کر رکھتا جو مدد مانگتے نہیں مگر ان کے حقدار ہوتے ہیں۔ دن چڑھتا تو بازار پھر سے زندہ ہو گیا۔ اونٹوں کی گھنٹیاں، آوازیں، بولیاں، ہر منظر بغداد کے قدیم بازار کو جادوئی بنا دیتا۔ احمد اپنے کام میں مصروف تھا کہ اس نے دیکھا وہی عورت بازار کے دروازے سے آ رہی تھی۔ آج اس کے ہاتھ میں پرانے کپڑے کا تھیلا تھا اور چہرے پر وہی وقار، وہی تھکی مگر روشن مسکراہٹ۔ احمد کے دل میں روشنی سی دوڑ گئی، اس نے اٹھ کر سلام کیا، اماں جان آج خیر سے صبح صبح؟ عورت نے جواب دیا، بیٹا آج بچوں نے ضد کی کہ کچھ امرود لے آؤں، پچھلی بار کے کیلے تو جلدی ختم ہو گئے تھے۔ احمد نے نرمی سے کہا، امرود ذرا ٹھہریے، ابھی سب سے اچھے چن کر دیتا ہوں۔ اس نے سب سے خوشبودار امرود تولے اور کہا، بس آپ کے لیے 2 درہم درجن۔ عورت نے حیرانی سے کہا، بیٹا اتنے کم تو کسی نے کبھی نہیں دیے۔ احمد نے مسکرا کر جواب دیا، آج بازار میں برکت ہے، اللہ کا فضل ہے۔ عورت نے چادر کے کونے سے 2 سکے نکالے، امرود لیے اور جاتے ہوئے کہا، اللہ تمہاری روزی میں اضافہ کرے اور تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ یہ دعا احمد کے دل پر ایسی لگی جیسے رحمت کی بارش ہو گئی ہو۔ عورت کے جانے کے بعد احمد نے محسوس کیا کہ بازار کی فضا بدل گئی ہے، ہوا میں ٹھنڈک آ گئی ہے، روشنی چمکنے لگی اور لوگ دکان کی طرف زیادہ آنے لگے۔ کچھ دیر میں قافلے کے چند تاجر وہاں پہنچے جنہوں نے بڑی مقدار میں پھل خرید لیے۔ احمد کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے، ترازو جھولنے لگی، سکے جھنکارنے لگے اور دل میں وہی احساس جاگا، یہ برکت حساب و کتاب کی نہیں بلکہ ایک صابر ماں کی دعا کی ہے۔ شام ہوئی، احمد نے دکان بند کی، دروازے کے قریب کھڑا ہو کر بازار کو دیکھا۔ ڈھلتے سورج کی تاریخی روشنی میں بغداد کا پرانا بازار ایک خواب سا لگ رہا تھا۔ اس نے سوچا، دنیا والے سمجھتے ہیں ہم نفع کماتے ہیں مگر اصل نفع وہ ہے جو دل میں اتر جائے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، اے پروردگار، اگر تو نے مجھے رزق دیا ہے تو اس میں تیرا حق بھی شامل کر دے تاکہ میں تیرے بندوں کو خوش کر کے تیری رضا خرید سکوں، کیونکہ یہی میرا اصل کاروبار ہے، ایمانداری کا سودا جو کبھی خسارے میں نہیں جاتا۔ رات کو جب وہ گھر لوٹا تو آسمان پر چاند پورے جوبن پر تھا، جیسے اللہ نے اس کے دل کو سکون دے دیا ہو۔ بغداد کی گلیوں میں خاموشی تھی مگر فضا میں کھجوروں کی خوشبو پھیلی تھی۔ احمد کے گھر کی چھت پر پرانی لالٹین جل رہی تھی، اس کی روشنی میں وہ تسبیح کے دانے گھما رہا تھا۔ دکان بند کیے گئی کئی گھنٹے گزر چکے تھے مگر دل میں سکون تھا۔ اس نے دل ہی دل میں حساب لگایا، آج کی فروخت غیر معمولی تھی مگر اسے خوشی اپنے نفع کی نہیں بلکہ اس لمحے کی تھی جب اس عورت نے جاتے جاتے دعا دی تھی۔ احمد کو لگا جیسے وہ الفاظ اس کے کاروبار کی چابیاں ہیں جو ہر صبح رزق کے نئے دروازے کھول دیتی ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، اے اللہ تو میرا گواہ ہے، میں نے جو کچھ دیا تیری رضا کے لیے دیا، اگر اس میں کوئی دکھاوا تھا تو مجھے معاف کر دے۔ یہ الفاظ اس کے دل کا بوجھ ہلکا کر گئے۔ پھر وہ اٹھا، پیٹی کھولی، اس پہ چند سکے، رسیدیں اور ماں کی تصویر رکھی تھی۔ اس نے ماں کی تصویر نکالی، سینے سے لگائی اور زیر لب کہا، امی آپ کہتی تھی نا، دل سے کی گئی نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، واقعی نہیں جاتی۔ اگلی صبح جب احمد دکان پہنچا تو بازار میں چہل پہل تھی، قافلے گزر رہے تھے، تاجر مزدور سب اپنے کام میں مصروف تھے۔ احمد نے دیکھا کہ وہی عورت آ رہی ہے مگر آج اس کے ہاتھ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے
چاروں ننگے پاؤں تھے مگر آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ چہروں پر غربت کا نہیں بلکہ زندگی کا رنگ تھا۔ عورت نے کہا، بیٹا احمد، آج بچوں نے ضد کی ہے کہ وہ خود تمہیں سلام کریں۔ بچے آگے بڑھے، بولے، السلام علیکم چچا احمد۔ احمد نے پیار سے سر پر ہاتھ رکھا۔ وعلیکم السلام میرے پیارے بچوں، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ عورت نے ایک چھوٹا سا تھیلا نکالا اور کہا، یہ چند درہم ہے جو میں نے سلائی کر کے جمع کیے ہیں، آج میں تمہیں پورا بھاؤ دوں گی جیسے باقی لوگ دیتے ہیں۔ احمد نے ہنستے ہوئے کہا، اماں جان، تمہارا آنا ہی میرے لیے نفع ہے، یہ درہم رکھو، آج تمہارے لیے میری طرف سے میٹھے انار ہیں۔ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے دعا دی، بیٹا اللہ تمہارے ہاتھوں کو کبھی خالی نہ کرے، تمہارے رزق میں ہمیشہ برکت رہے۔ جب وہ عورت اپنے بچوں کے ساتھ چلی گئی تو احمد دیر تک انہیں دیکھتا رہا۔ اس نے محسوس کیا کہ نیکی فوری خوشی نہیں دیتی بلکہ دل میں ایک روشنی رکھ جاتی ہے جو برسوں چلتی ہے۔ اس نے کاغذ اٹھایا اور لکھا، جو دل سے دے وہ اللہ سے تجارت کرتا ہے اور ایمانداری کا سودا ہمیشہ نفع میں رہتا ہے۔ اس نے وہ کاغذ دکان کی دیوار پر چپکا دیا، جو بھی اندر آتا اسے پڑھتا اور چپ سا ہو جاتا جیسے دل میں کچھ جاگ گیا ہو۔ شام ڈھلی، بازار بند ہونے لگا۔ احمد نے آخری بار جھاڑو دیا، تختے پر ہاتھ پھیرا اور بولا، الحمدللہ، آج پھر میری تجارت کامیاب رہی۔ اس نے دکان پر تالا لگایا اور زیر لب کہا، یا اللہ مجھے کبھی ایسا دکاندار نہ بنانا جو نفع گنے اور دل کا حساب بھول جائے۔ فضا میں مغرب کی اذان گونج رہی تھی، ہوا دکان کے اوپر سے گزری جیسے رحمت کی دعا بن کر احمد کے گرد چکر لگا رہی ہو۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ نیکی صرف دینے کا نام نہیں بلکہ اس احساس کا نام ہے کہ آپ کسی کے دل اور عزت کو بچا لیں۔ جب انسان کسی کی مدد ایسے کرے کہ لینے والے کو اپنی کمزوری محسوس نہ ہو تو یہی اصل سخاوت اور ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں نیت کا وزن ہوتا ہے، مقدار کا نہیں۔ احمد دکاندار نے جو کیا وہ صرف تجارت نہیں تھی بلکہ ایمانداری سے کیا ہوا ایسا سودا تھا جو کبھی نقصان نہیں دیتا۔ جو شخص دوسروں کی ضرورت اللہ کی رضا کے لیے پوری کرتا ہے، اس کے رزق میں برکت آتی ہے، دل میں سکون اترتا ہے اور وہ اللہ کی خاص رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔